حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی بدولت تھی، اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت ہوا، چرند پرند، انسان اور ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تعمیر کے دوران لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام تدبیریں کی لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان جس کا نام صخر آصف یا حقیق ہے، وہ ایک ایسی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا ایک سمندر میں گرتا تھا اور اس دریا کا پانی ہر 7ویں دن اس سمندر میں بڑھ جاتا تھا اور اس دریا کے پانی کو یہ شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دریا کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان آیا تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن جب اسے پیاس کی شدت ہوئی تو اسے وہی پانی یعنی شراب کو پینا پڑا۔ اب اس کی عقل جاتی رہی۔ اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا، یعنی بیت المقدس کی تعمیر میں لوہے کی آواز بھی سنائی نہ دی جائے۔ لہٰذا وہ شیطان گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انڈے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہدہد اڑ کر واپس چلا گیا اور ہیرا لے آیا اور اسے اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ شیشہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور اپنے ساتھ ہی شیشہ کاٹنے والا اس ہیرے کو بھی لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی نہانے کے لیے حمام یا بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر حمام سے باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ انگوٹھی اس شیطان کو سونپ دی اور خود حمام میں چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اس شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ کی حکومت کا تخت و تاج چھین لیا گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب اس شیطان سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگی۔ یہ عجیب و غریب احکامات جاری کرتا تھا جس سے درباریوں کو شک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صاحب نے کہا کہ آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ سلیمان علیہ السلام لگتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو جائے، موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جس پر وہ سمندر سے نکلے ہوئے شیطان نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رہا۔ جس دوران شیطان حکمرانی کر رہا تھا، اسی دوران سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشان حال تھے۔ چنانچہ ایک دن سمندر کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام نکل گئے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر وہاں پر موجود ماہی گیروں اور مختلف لوگوں کو بہت طیش آیا کہ ایک مانگنے والا فقیر ہے اور اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے۔ لہٰذا ان ماہی گیروں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو بعد میں رحم آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو مچھلی دے دیں۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے تو اس میں سے ان کو وہی انگوٹھی مل گئی
جو شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی، اور اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے دوبارہ آپ پر سایہ کر لیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معافیاں مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا، اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا، تالا لگوا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ یہ شیطان قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی اسرائیل کے شہر اسکلان سے ملی تھی۔ اس انگوٹھی کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام شکرانے کے طور پر پیدل ہی بیت المقدس تک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی قیامت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ظاہر ہوگی اور مومنوں اور کافروں میں فرق کرے گی۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن یا اگلے دن زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا۔ اسے دعوت الارض کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جانور مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑ سے نکلے گا۔ یہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ ہر کافر کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا۔ یہ نشان پھیل کر اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ بعض محدثین و مفسرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے منسوب واقعات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک انگوٹھی تھی جو مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس انگوٹھی سے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، اور بعض مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا قرآن پاک اور احادیث میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ واللہ اعلم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔